ٹریبیوٹ ہم نے دینا ہے ہماری حفاظت کے لیے اپنی جان دینے والے پولیس جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے۔ امن و امان کے قیام اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس پہلی سرٹنلی دفاعی لائن ہے، اور سہولیات اور لگژریز نہ ہونے کے باوجود یہ لوگ اپنی ڈیوٹی بخوبی سر انجام دیتے ہیں اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور پولیس اہلکار اپنی زندگی لٹرلی ہتھیلی پر رکھ کر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے یہاں کیا حالات ہیں۔ بالکل، بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ہم جیو نیوز کی طرف سے پولیس کے شہداؤں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم نے آج انوائٹ کی ہے، دعوت دی ہے CCPO پشاور اعجاز خان صاحب کو۔ اعجاز خان صاحب، پولیس کی قربانیاں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے۔ پولیس فورس ہماری حفاظت کرتی ہے، ہمارے لیے جان دیتی ہے، لیکن شاید اب بھی ہم اس طرح قدر نہیں کرتے، جہاں انکنسسٹنسیز ہوتی ہیں ہم بڑے دھڑلے سے بول بھی دیتے ہیں، لیکن جہاں کریڈٹ دینا چاہیے اس میں شاید اتنا نہیں دیتے۔ تو پولیس شہداء جو ہیں وہ اس ڈے کو انفیکٹ منانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا پلانز ہیں ان کو آنر کرنے کے لیے؟ دیکھیں، انسان کی زندگی کا ہم کوئی تخمینہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی کیا قیمت ہوگی، وہ تو بیش بہا ہے، اس کا اندازہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ اس کی قیمت ادا ہو سکتی ہے۔ لیکن جو وہ کہتے ہیں کہ جو شہید کی موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، آج اگر ہم پرامن زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ انہی شہادتوں کی وجہ سے، اور زندہ قومیں جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے شہیدوں کو یاد رکھتی ہیں اور ان کی قربانیوں کا اقرار کرتی ہیں، اسی لیے جو ہے یہ دن منایا جاتا ہے جو پولیس شہداء ڈے ہے۔ اچھا اعجاز صاحب، پولیس اہلکاروں کو ایک شکوہ رہا ہے کہ ایک تو ان کی قربانیوں کی قدر نہیں ہوتی، دوسری طرف حکومتیں ان کی حفاظت کے مناسب اقدامات بھی نہیں کر پاتی، تو کیا اس سلسلے میں مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ کچھ سجیشنز ہیں آپ لوگوں کے محکمے کی طرف سے؟ دیکھیں، پولیس کے کام کی نوعیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ پولیس کے کام کی نوعیت ہی خطروں سے کھیلنا اور عوام کے بیچ میں رہنا، اور ان کا مقابلہ جو ہے وہ ہمیشہ دوستوں سے رہا ہے۔ اگر کوئی اور فورسز ہم لے لیں تو ان کا مقابلہ دشمن کے ساتھ ہوتا ہے، تو دشمن کو ٹھکانے لگانا پڑتا ہے، دوست کو آپ ڈائریکٹلی ٹھکانے نہیں لگا سکتے، تو یہ ایک انتہائی مشکل ایک کام ہے۔ اور گورنمنٹ کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے، اگر ایک ان کا اہلکار شہید ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو اسے جنرل مورال کے علاوہ فائنینشل لاسز بھی ہوتے ہیں اس کے، تو گورنمنٹ کو تو یہ بات جو ہے وہ وارہ نہیں کھاتی کہ وہ اتنا آسانی سے اپنے شہیدوں کو بھول جائیں۔ یہ ویسی تاثر ہے جو شاید ہی جنم لیا ہو کہیں پہ، لیکن گورنمنٹ کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ ان کو ہر ممکن حفاظتی اشیاء دی جائیں، بلٹ پروف جیکٹس دی جائیں، کوئی جیمرز دیے جائیں، ہیلمٹس دیے جائیں، لیکن بہرحال پولیس کا کام اتنا مشکل ہے کہ اس میں مکمل طور پہ 100% سیکیورٹی قائم رکھنا کبھی کبھار ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ تو بڑی آپ نے بیسک چیزوں کی بات کی ہے جو کہ ڈیفینیٹلی پرووائڈ ہونی چاہیے اور اچھی مقدار میں پرووائڈ ہونی چاہیے، کیونکہ آبویسلی یہ جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے تو ان کے اوپر تو سب سے زیادہ ایک جو اٹیک ہے، جو حملہ ہے، جو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور پرابلم ہے اعجاز خان صاحب، اگر آپ اس پہ نظر ڈالیں کہ پولیس فورس کے ساتھ ایک امیج کا مسئلہ ہمیشہ رہا ہے، عام لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں، انہیں ایماندار نہیں سمجھتے، تو آپ کی نظر میں اس امیج کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پولیس کا کام کی نوعیت کا آپ اندازہ لگائیں، پولیس کے کام کی نوعیت ہے روکنا، ایک غلط کام کی روک تھام کرنا یا اس کا سامنا کر کے روکنا، تو وہ نیچرلی پولیس کے سامنے جو بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں، ایک پارٹی نے حق پہ ہونا ہے، دوسری پارٹی نے حق پہ نہیں ہونا۔ اس میں دونوں پارٹیاں جو حق پہ نہیں ہیں وہ تو لازماً کہیں گی کہ یہ پولیس میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہے، تو وہ جو 100% ایک حمایت ہوتی ہے وہ پولیس کے سامنے 50% رہ جاتی ہے، کیونکہ ایک فریق تو بیچ میں سے نکل گیا، جو فریق بچ گیا جو حق پہ ہے تو وہ حق والا بھی پھر یہ سمجھتا ہے کہ ابھی یہ ملزم
یا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو الٹا لٹکا دیا جائے، اس کے ساتھ یہ کیا جائے وہ کیا جائے، پولیس نے مہمان بنا کے حوالات میں رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی فلی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا۔ تو آپ کسی بھی پولیس ورکنگ کا اندازہ لگا لیں، اس میں آپ کو 25-30% سے زیادہ سیٹسفیکشن نظر نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے سامنے دو پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ نمبر 1۔ نمبر 2، کرپشن یا بددیانتی یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، یہ صرف پولیس ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں آپ جہاں پہ بھی جائیں یہ مسئلے مسائل ہیں۔ ہمیشہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی مجموعی طور پہ یہی کوشش رہی ہے کہ اپنے ہم اہلکاروں کو پبلک ڈیلنگ میں ٹرین کریں، ان کا رویہ بہتر بنائیں، اس سے بھی کافی فرق اس کا آ سکتا ہے۔ You know, I really liked your perspective and your point of view. بہت شکریہ آپ کا اعجاز خان صاحب، آپ نے بڑی پتے کی باتیں کی ہیں۔ مطلب کوئی انڈیا سے تو لڑ نہیں رہے ہمارے پولیس اہلکار، جس میں ہمیں مطلب ہم ان کی عظمتوں کو سلام تو سر نہیں پیش کریں گے کہ یہ دشمن ہے۔ سو ہمارے آپس کے جھگڑے ہی نمٹا رہے ہیں نا، ہمارے آپس کے مسائل ہیں، دو پارٹیاں ہیں تو اس میں سے ہما ایک پارٹی اور میں ایک پارٹی ہوں۔ سو ایک کو بری لگے گی پولیس اور ایک کو اچھی لگے گی۔ جہاں ہم امیج ٹارنش ہونے کی بات کرتے ہیں تو جس کو بری لگ رہی ہے، جس کے خلاف پولیس کام کر رہی ہے کیونکہ وہ غلط آدمی ہے، وہ تو پولیس کی ریپوٹیشن کی ایسی تیسی پھیرے گا۔ جی بالکل۔ سو یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔